اللہ 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 اللہ۔ صحابی رسول سیدنا حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ من نجاہ، اے اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی؟ بہت بہترین سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر مومن کے دل کی آواز ہونی چاہیے، نجات کیسے ملے؟ کیونکہ جسے نجات ملے گی وہی تو کامیاب ہوگا۔ نجات کیسے ملے؟ اور اس کا سب سے سچا اور صحیح جواب ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ہی دے سکتے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، تین باتیں اختیار کر لو، نجات مل جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی تین باتیں۔ فرمایا، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ کیا بہترین، سبحان اللہ، بہترین اور انتہائی گراں تر نصیحتیں ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو تو نجات ملے گی۔ نمبر 2، اپنی مصروفیات اپنے گھر تک محدود رکھو تو نجات ملے گی۔ اور نمبر 3، کوئی غلطی گناہ ہو جائے رو دھو کے اللہ سے معاملہ صاف کر لو تو نجات ملے گی۔ ان میں سے پہلی بات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ نے یہ زبان جو عطا کی ہمیں، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اگر ایک طرف چلے خیر کی جانب تو آدمی کو جنت کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا دے۔ اس زبان سے سبحان اللہ پڑھو، ایک پیڑ جنت میں لگ جائے۔ الحمدللہ پڑھو، فرمایا تملأ المیزان، سارا نیکیوں کا پلہ اسی کے اجر و ثواب سے بھر جائے گا۔ اس سے قرآن پڑھو، ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ اس سے مومنین کے لیے دعا کرو۔ حدیث میں فرمایا، جو آدمی یہ دعا کرے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ بخش دے ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں کو، تو قیامت قائم ہونے تک اور دنیا کے شروع ہونے تک سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آئے یا ہیں یا آئیں گے، سب کی تعداد کے بقدر اسے ثواب ملتا ہے۔ ذرا سی زبان ہلے، کتنا ذخیرہ نیکیوں کا آ جائے۔ خیر کی طرف چلے تو سراپا خیر ہی خیر، اور اگر یہ زبان شر کی طرف چل پڑے، جھوٹ بولے، گالی دے، پیٹھ پیچھے برائی کرے، کسی پر تہمت لگائے، بہتان باندھے، چول خوری کرے، فتنے اور فساد کو ہوا دے، تو یہ زبان لعنت بن جائے گی آدمی کے لیے، نحوست بن جائے گی۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے
تو آدمی کے سارے اعضاء زبان کے سامنے لجاجت کرتے ہیں، تم ٹھیک رہو گی تو ہم ٹھیک ہیں، تم بگڑو گی تو ہم بگڑیں گے۔ زبان تو کہہ کے اندر چلی جاتی ہے۔ رد عمل کون جھیلتا ہے؟ ہاتھ جھیلے گا، پیر جھیلے گا، پیٹھ جھیلے گی، بدن جھیلے گا، اور اس کی وجہ سے کتنے فتنے رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا املک علیک لسانک، اور خاص طور پر فتنوں کے زمانے میں پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں اللسان احد من السیف، کہ زبان تلوار سے زیادہ دھار کا کام کرتی ہے، فتنوں کے بڑھانے میں، آگ لگانے میں، اور لوگوں کے درمیان انتشار برپا کرنے میں زبان کی بے احتیاطی کا بڑا دخل ہے۔ آج اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام کی اس ہدایت پر عمل کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ اور آج کا دور تو ایڈوانس دور ہو گیا ہے۔ آج آدمی اگر اپنے گھر بیٹھ کر کے بھی کوئی بات کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کسی کو پتہ نہیں چل رہا، کسی سے ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اسی تک یہ بات محدود ہے۔ آج ایسے 3 لوگ پیدا ہو چکے جو ذاتی باتوں کو ٹیپ کر کے چلاتے ہیں اور اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ ہمارے بہت ہی مشفق ترین اساتذہ میں تھے حضرت الاستاذ حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے اکابر اساتذہ میں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حدیث پڑھتا تھا، نبی اکرم علیہ السلام کے خواب کا واقعہ کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کے کلے چیرے جا رہے ہیں اور وہ چیخ پکار مچا رہا ہے، پھر دوسرا کلہ چیرا جا رہا ہے۔ تو مجھے اس حدیث کو پڑھ کر اس میں یہ جملہ ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا تھا تبلغ الآفاق، کہ وہ جھوٹ ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ تو مجھے عجیب کھٹک ہوتی تھی کہ یہ کیا بات ارشاد فرمائی پیغمبر علیہ السلام، تبلغ الآفاق۔ فرمانے لگے جب سے یہ موبائل آ گیا اور واٹس ایپ آ گیا تو اب اس حدیث کی صداقت پتہ چلی کہ آدمی کچھ بھی چلا دیتا ہے اور سارے عالم میں 1 سیکنڈ کے اندر پھیل جاتی ہے، اور پتہ چلا ہے کچھ نہیں۔ تو سارے انتشار کی بنیاد یہ ہے، اور بڑے بڑے اپنے کو دیندار کہلانے والے لوگ اس بددینی کے اندر مبتلا ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں نجات اگر چاہیے املک علیک لسانک، اپنی زبان کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، ایسی بات مت نکالو کہ کل لینے کے دینے پڑ جائے، مصیبت آ جائے، حسرت اور افسوس اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسی باتوں سے بچو۔ مومن کا دل بھی صاف ہونا چاہیے، مومن کی زبان بھی صاف ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی وَلِيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرات علماء نے فرمایا کہ آدمی ادھر ادھر کی مجالس میں زیادہ نہ بیٹھا کرے، اپنے کام سے کام رکھے۔
کیونکہ جب مجالس میں بیٹھے گا تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ میں مبتلا ہو ہی جائے گا. غلط مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کے دل پر اس کا اثر پڑے گا. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنا کام پورا ہوا گھر واپس آؤ، کام پورا ہوا گھر واپس آؤ. اس سے تمہاری سوسائٹی بھی محفوظ رہے گی اور تمہارے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا. حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جب سناتے تھے تو فرماتے تھے گھر میں ابا جان رہیں گے تو بیگم بھی چوکس رہے گی اور بچے اور بچیاں بھی چوکس رہیں گی کہ ابا موجود ہیں. اور اگر ابا ہی غائب ہیں گھر سے تو جب چاہے آؤ جب چاہے جاؤ. اس لیے آج جو یہ ماحول بن گیا، گھر سے نکل کے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں، چوپالوں پہ بیٹھے ہیں، رات کے 12 بج گئے، 1 بج گئے، بچے کہاں جا رہے ہیں، بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں. ایک جلسے میں حضرت نے فرمایا، ہم لوگ بھی موجود تھے اور وہاں بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ بھی موجود تھے. فرمانے لگے کوئی آدمی مرغی پالتا ہے، کوئی آدمی بکری پالتا ہے، تو شام کو گھر بند کرنے سے پہلے گن لیتا ہے کتنی مرغیاں ہیں، کوئی کم تو نہیں ہے، کہاں چلی گئی، اس کا خیال کرتا ہے بکریاں کم تو نہیں ہو گئیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ بچہ اور بچی کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں. ابا جان مطمئن ہے، کہیں ٹیوشن پہ جا رہا ہے تو کہیں ٹیوشن پہ جا رہی ہے. اور فرمایا لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا. فرمایا ڈرائیور کوئی فرشتہ ہے کہ اس کے ساتھ بھیج دیا تو کوئی فتنہ نہ ہو. جن باتوں کو آج ہلکا سمجھا جا رہا ہے یہی باتیں بڑے فتنے کا سبب بنتی ہیں. ایک جملے کے اندر حضور نے فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور اس کی اگر اور آگے تشریح کی جائے تو ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں. ایک ہمارا گھر وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ کمرہ ہے، یہ کچن ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، فلاں ہے، اس میں ہم بیٹھے ہیں، صحیح ہے. لیکن اگر اسی گھر میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن چل رہا ہے، پکچر چل رہی ہے، فلم چل رہی ہے، یا موبائل پر یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، تو آپ اس وقت گھر میں نہیں ہیں بلکہ وہی ہیں جہاں یہ پروگرام چل رہا ہے. یہ وَلْيَسْعَ بَيْتُكَ کے خلاف ہے یہ بات، کیونکہ مقصد تو غلط سوسائٹی سے بچانا ہے اس جملے کا مطلب. اور یہ کام کرو گے تو حضور کے اس ارشاد کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور ایسا آدمی کبھی نجات نہیں پا سکتا. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ یہ جوامع الکلم میں سے ہے، ایک چھوٹا سا جملہ لیکن اتنی بڑی رہنمائی ہے کہ جو اس پہ عمل کر لے گا انشاءاللہ نجات پا جائے گا. اور آخر میں فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِي، غلطی ہو جائے فوراً رو دھو کے معاف کرا لو. یہ کیسے ہوگا؟ تو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبۃ، غلطی پر ندامت ہو جائے، سر جھک جائے، آنکھیں تر ہو جائیں، دل بے چین ہو جائے، اللہ کے دربار میں گریہ و زاری شروع ہو جائے، اللہ تعالی بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. تم ندامت کا اظہار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے. علماء نے لکھا 4 باتیں سچی توبہ کے لیے ضروری ہیں. نمبر 1 ندامت، نمبر 2 گناہ کو چھوڑ دینا،
نمبر 3 آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا، اور نمبر 4 اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہو، جان مال عزت تینوں میں سے کسی اعتبار سے اس کی معافی کراؤ یا اس کا حق ادا کرو، تب یہ توبہ مانی جائے گی۔ اگر یہ شرائط نہ ہو تو محض رونا بھی کارآمد نہیں ہے۔ وابکی علی خطیئتک کا مطلب سچی توبہ کرو، صاف دامن لے کر کے دنیا سے جاؤ، نہ حقوق اللہ ہو سر پر نہ حقوق العباد ہوں۔ جب یہ 3 کام پائے جائیں گے تو نجات ملے گی۔ یہ ہے سیرت طیبہ کی تعلیم۔ زبان قابو میں رکھو، غلط ماحول سے بچو، گھر کے اوپر اپنا کنٹرول رکھو، تربیت کرو گھر والوں کی، ان کی باتوں پہ نظر رکھو، غلطی سے بچو۔ غلطی اگر ہو جائے رو دھو کے معافی تلافی کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی نجات سے سرفراز فرمائے، ہر قسم کی غلطی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، دین پر زندگی دین ہی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔